بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمود ایک قوم کے سردار اور جد اعلیٰ کا نام ہے اور قرآن میں یہ لفظ 26 مرتبہ آیا ہے۔ عظیم مفکر اور تاریخ دان حضرت امام ثعلبی نے سمود کا شجر نسب کچھ اس طرح سے بتایا ہے: سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ عاد اور سمود دونوں باپ بیٹے تھے۔ عاد سے قوم عاد وجود میں آئی اور سمود قوم سمود کا جد امجد کہلاتا ہے۔ قوم عاد جو کہ حاضر موت اور یمن سے عراق تک پھیلے گئے تھے، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، لیکن مسلسل نافرمانی کے باعث اللہ پاک کے عذاب کا شکار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے عذاب سے محفوظ رہے اور وہ ہجرت کر کے حجر میں آباد ہو گئے۔ یہی لوگ بعد میں قوم سمود کہلائے، اس لیے قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ حجر میں آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ سمود پھیلتے ہوئے مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے، لیکن دارالحکومت حجر ہی رہا اور شہر حجاز سے شام جانے والے راستے پر واقع تھا۔ آج کے دور میں حجر کو مدائن صالحہ کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کو بھی قوم عاد کی طرح فن تعمیر پر عبور تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے، پتھروں کے گھر اور پختہ مقبرے تیار کرنے میں مشہور تھے۔ ان کے بنائے ہوئے گھر اور محل اور مقبرے ابھی بھی مدائن صالحہ میں موجود ہیں۔ ان کی دیواروں پر سمودی اور آرامی خطوط نقش ہیں۔ خیر یہی فن تعمیر ہی ان کا پیشہ تھا۔ اللہ پاک نے قوم سمود کو بہت کچھ نوازا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں، پتھریلے زمین میں ہر قسم کے پھل ان میں سے کچھ ہیں۔ ان کے گھر ایسے تھے کہ دور دراز سے لوگ صرف ان کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز و شاداب کھیت خلیان، خوبصورت نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور اور تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کی چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصے پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی، فحاشی آخری حدود چھو رہی تھی۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرور، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لیے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح اپنی قوم سے کہنے لگے: اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تو اس کی مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار بہت رحم کرنے والا ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ لیکن قوم میں سرکشی غالب آ چکی تھی اور وہ لوگ حضرت صالح سے کہنے لگے، انہوں نے کہا: اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کسی طرح کی امید نہیں رکھتے۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھ سے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرح تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں کوئی شبہ ہے؟ جب قوم کے سرداروں نے دیکھا کہ کچھ لوگ حضرت صالح کی بات مان کر ایمان لے چکے ہیں اور وہ بھی اب ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت صالح سے معجزے کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت صالح نے پوچھا کہ کس قسم کا معجزہ چاہتے ہو تم لوگ؟ قوم کے سردار کہنے لگے: سامنے جو چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل آئے جو گھابند ہو اور آتے ساتھ ہی اپنے بچے کو جنم دے، اور ہم سب کے لیے دودھ اور دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو، اس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ حضرت صالح نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، اسی لمحے ایک اونچے قد والی گھابند اونٹنی چٹان سے برآمد ہو گئی۔ اس نے آتے ہی ایک بچے کو جنم دیا۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ سب نے پیا، لیکن پھر بھی اس کے تھن بھرے کے بھرے رہے۔ جب یہ معجزہ دیکھا تو قوم سمود لاجواب ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ ایمان نہ لانا چاہتے تھے، لیکن اس معجزے کو دیکھ کر قوم کے سرداروں میں سے
ایک جندہ بن عمر اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور خدا کی عبادت گزار بن گیا۔ اس کے علاوہ ساری قوم نے حضرت صالح کو جھوٹا ہی کہا اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے، اور قوم کہنے لگی کہ یہ تو سراسر جادو ہے۔ لیکن حضرت صالح اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، جس کو قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: اے میری قوم، یہ نقطہ اللہ ہے، یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے رہے۔ حضرت صالح نے پانی کے دن کو بانٹ دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی کووں کا سارا پانی پی جاتی تھی، اور دوسرے دن قوم سمود کو پانی ملتا تھا۔ جس طرح اونٹنی پانی پیتی اسی دن وہ دودھ دیتی، اور دودھ اتنا ہوتا کہ سارا دن ساری رات ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ اللہ پاک اس کو قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں: صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری۔ اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ بس کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم کے لوگوں کو اونٹنی سے تنگی ہونے لگی۔ انہیں تکلیف یہ تھی کہ یہ ہمارے کھیتوں میں چرتی ہے اور ایک دن ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے، اس لیے قوم کے سرداروں نے اس اونٹنی کو حضرت صالح کا جادو قرار دے دیا۔ آپ قوم کے سردار چاہتے تھے کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ کام وہ اپنے ہاتھوں سے نہ کرنا چاہتے تھے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی۔ وہ بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس کے مزدہ ابن دہر اور قدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کرو تو میری جیسی لڑکی سے چاہو جتنی راتیں چاہے گزار لینا، اور یاد رکھو کہ وہ ابھی تک کنواری ہیں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر قیدار نے ذبح کیا اور مزدق نے ذبح پر مدد دی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے حضرت صالح کے قتل کا بھی پروگرام بنا لیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: آخر انہوں نے اونٹنی کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح دھاڑے مار کر رونے لگے کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قوم سمود کے 9 افراد پہاڑی کی اونٹ میں گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ آج رات ہی حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے، لیکن اللہ پاک نے اسی رات ان پر پتھر برسا دیے کہ جن سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ پوری قوم نے صبح جب ان 9 افراد کی لاشیں دیکھی تو پھر بھی انہیں عقل نہ آئی۔ پھر جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت، شراب و شباب میں گزار لو، 3 دن کے بعد ایک سخت عذاب تمہارا منتظر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کے اوپر والا حصہ کاٹ ڈالا تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو۔ یہ فائدے جھوٹ نہیں ہے، یہ وعدہ جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن بے شرم بے حیا قوم ہنس کر صالح کا مذاق اڑانے لگی اور ان سے کہا کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا کہ شباب میں۔ حضرت صالح فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے رنگ کی نحوست ہوگی تمہارے چہروں پر، اور پھر چوتھے دن اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو قوم سمود ڈرنے لگی کہ نہ جانے اب کس قسم کا عذاب نازل ہوگا۔ چوتھے دن کی صبح ایک زوردار چیخ آسمان سے نکلی جس سے ساری قوم کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ ان کے دل تو جیسے باہر آنے والے تھے، روحیں جسموں سے نکلنے لگی، اور چند ہی لمحوں میں وہ جہاں موجود تھے اپنی اپنی جگہ پر اوندے منہ گر گئے، سسک کر سب ہلاک ہو گئے، اور ایک زلزلہ آیا جس سے ان کے گھر انہی پر گرا دیے۔ اللہ اکبر! یہ تھا ایک عظیم اور طاقتور قوم کا حال۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے:
اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھار کی صورت میں عذاب آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کہ کبھی ان میں سے بس ہی نہ تھا کہ وہ بھاگ سکے۔ سن رکھو کہ سمود اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ جب ہمارا حکم آئے گا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔